نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ مبارک عطا فرمایا. یہ جو مہینہ ہے جو آنے والا ہے، یہ مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے. جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ تعداد لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. لیکن اس پر جو عمل ہوا ہے اور اس ترتیب کا جو لحاظ کیا گیا ہے وہ اس وقت سے کیا گیا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو وجود بخشا. کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے زمین و آسمان کو بنایا، دنیا کو بنایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو محفوظ رکھا اور 12 مہینے اس وقت سے عمل میں آنے لگے کہ فلاں مہینے کے بعد ہوگا، اس کے بعد یہ مہینہ ہوگا. اس طریقے سے 12 مہینوں کی تعداد بنتی ہے. اور فرمایا ذالک الدین القیم، کہ روز ازل سے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات متعین کر دیے ہیں اور جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی متعین کر دیا ہے، اس مہینے کے اندر جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی عمل نہ کرے، اپنی طرف سے تبدیلی کر دے، تو یہ دین مستقیم نہیں ہے، بلکہ دین مستقیم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں چونکہ اہل عرب کا مزاج تھا جنگ و جدال، لڑائی کرنا، لیکن یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے اور اس شریعت پر سارا تو عمل نہیں کرتے تھے، لیکن ایک عمل اب بھی باقی تھا، اور وہ یہ کہ 4 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے. وہ 4 مہینے کیا کیا ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں ان کو کہا گیا ہے اربعۃ حرم. یہ 4 مہینے اشہر الحرم ہیں. 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ لگاتار نہیں ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں. ان 4 مہینوں کا وہ احترام کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے. باقی ساری برائیاں ان کے اندر تھیں، لیکن اس میں بھی وہ اپنی منمانی کرتے تھے. وہ اس طریقے سے اگر ان کی پہلے سے لڑائی چل رہی ہے کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے،
اور یہ ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ گیا تو اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اس سال مثلا محرم کا مہینہ 2 مہینے کے بعد آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر لڑائی ہو رہی ہے شعبان سے پہلے جمادی الثانیہ میں اور اس کے بعد رجب آ گیا، لڑائی بند نہیں ہوئی، تو اعلان کر دیا کہ اس سال رجب کا مہینہ اگلے مہینے آئے گا یا 2 مہینے کے بعد آئے گا۔ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ لڑائی ہماری 1 مہینے چلے گی، 2 مہینے چلے گی۔ اس طریقے سے وہ 4 مہینے شمار کرتے تھے لیکن اپنے اعتبار سے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لڑائی چلتے چلتے 10 مہینے ہو گئے، چونکہ انہیں 4 مہینے نکالنے ہیں تو اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اس سال 12 مہینے کا سال نہیں بلکہ 14 مہینے کا سال ہے۔ تو 10 مہینے کے بعد 4 مہینے انہوں نے اشہر حرم میں شمار کر دیے اور ان مہینوں میں لڑائی بند کر دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو جس ترتیب سے منتخب کیا تھا اور جو ترتیب مہینوں کی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی تھی، ان مہینوں کی ترتیب میں بھی تقدیم و تاخیر کرتے تھے، اور اسی طریقے سے سال کے 12 مہینے تھے ان میں بھی کبھی کبھی اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ مہینے 12 ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ درست نہیں، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ضرورت پیش آتی تو اب اس میں اجازت تھی۔ بہرحال یہ 4 مہینے ہیں اور ان 4 مہینوں کو حرمت والا کہا گیا، عزت والا کہا گیا، احترام والا کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی برکت سے بقیہ سال اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص ان مہینوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، ذکر و تسبیح کا اہتمام کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، اسی طریقے سے نوافل عبادتوں کا اہتمام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بقیہ سال میں، بقیہ مہینوں میں اس کو عبادت کی توفیق سے نوازتا رہے گا۔ اور ایسا ہی نہیں کہ صرف ان مہینوں میں عبادت کرنے پر زیادہ ثواب ہو اور بقیہ مہینوں میں عبادت کی توفیق مل جائے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے باز نہیں آتا اور گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو جو شخص ان مہینوں میں گناہ کرتا ہے اس کو گناہ کا وبال بھی زیادہ ملے گا، گناہ کا عذاب بھی سخت ہوگا۔ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کا وبال بھی زیادہ ملتا ہے اور اس کو سخت عذاب ملتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے اور ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تسبیحات کا اہتمام ہو، اذکار کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نوافل روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقات کا اہتمام ہو، مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ تو یہ 4 مہینے اتنے مبارک مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ کر دیا اور احادیث کے اندر ان کی صراحت کر دی کہ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ ان میں بھی یہ جو مہینہ آنے والا ہے ذو الحجہ کا مہینہ، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ مہینہ
اور 4 مہینوں یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، ان میں سب سے افضل مہینہ یہ ہے۔ 4 مہینے عزت والے احترام والے ہیں، لیکن یہ مہینہ ان سے زیادہ عزت والا، ان سے زیادہ احترام والا ہے، جو کہ حدیث میں ہے کہ سید الشہور رمضان کے تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو پورے مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آدمی 3 مہینے کوتاہی کر رہا ہے تو کم سے کم اس مہینے میں اس کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں بھی جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فجر کے اندر شروع کی جو آیتیں ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے والشفع والوتر، شفع کی اور وتر کی۔ فجر سے مراد صبح صادق ہے، اس کی بھی قسم کھائی۔ اسی طریقے سے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور ان 10 راتوں سے مراد شروع کی 10 راتیں ہیں، اس مہینے کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اسی طریقے سے شفع کی قسم کھائی، اور شفع سے مراد یوم نحر ہے، یعنی قربانی کا دن۔ وتر کی قسم کھائی، اور قسم اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، یعنی 9 تاریخ عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلا، یہ جو 1 دن قبل ہے یہ 9 تاریخ ہے، اور اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز قابل عظمت ہو جاتی ہے، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ عظمت والی ہیں، بہت زیادہ احترام والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 راتیں بہت زیادہ قابل احترام ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ان کی عزت اور احترام یہی ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اور کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو اعمال پورے سال نہیں کیے جاتے۔ اس مہینے کے اندر تشریق بھی ہے، جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں، کہ ان دنوں میں تشریق کہی جاتی ہے، تکبیر تشریق۔ تو یہ تکبیر تشریق پورے سال کبھی نہیں کہی جاتی۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں قربانی جیسا عمل کیا جاتا ہے جو قربانی کا عمل پورے سال نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے ان 10 راتوں کی فضیلت ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو شخص شروع کے 9 دن روزے رکھے گا، بلکہ 8 دن جو شخص روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ 1 روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو شخص 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا، یعنی 8 کے بعد 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے نیک عمل، وہ بقیہ دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ
وزنی ہوتا ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے۔ پورے سال میں کیا جانے والا عمل ایک طرف اور ان 10 دنوں میں عمل کیا جانے والا ایک طرف، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا وہ زیادہ محبوب ہوگا اور اس کی زیادہ عظمت ہوگی۔ اسی طریقے سے ان 10 راتوں میں جو عبادت کی جائے گی، ان 10 راتوں کی عبادت شب قدر کی برابر ہے۔ ہر رات کی عبادت شب قدر کی برابر ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی ساری فضیلتیں ہیں اس مہینے کی، اور بالخصوص ان 10 راتوں کی اور پورے 10 دنوں کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اور پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے پورے سال گزارتے ہیں اور پورا سال ہمارے اندر کچھ نہ کچھ غفلت رہتی ہے، اسی طریقے سے ان دنوں میں بھی غفلت رہتی ہے۔ بلکہ جو قربانی کرتے ہیں وہ اپنے قربانی کے جانور میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ دیگر عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی کے بھی مسائل ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی قربانی کا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب میں تو ضروری ہے سال گزرے، اسی طریقے سے اور بھی فرق ہے، لیکن صدقہ فطر میں سال گزرنا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے نصاب میں بھی سال گزرنا ضروری نہیں۔ اگر ان 3 دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب سمجھا جاتا ہو، تو اس شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر گھر میں 10 افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں تو 10 پر قربانی کرنا واجب ہے، اور ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ہر سال نصاب ہے تو ہر سال قربانی کرنا واجب ہے، جس سال نصاب نہ رہے اس سال قربانی کرنا واجب نہیں۔ اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ قربانی کر دو، اب قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، یا ایک گھر میں چند ممبر ہیں تو وہ سب یہ کرتے ہیں، سارے مل کر ایک قربانی کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کر لی۔ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال ہم نے قربانی کر دی، اب اپنے بچوں کی طرف سے کریں گے۔ اگر بچے نابالغ ہیں اور بچے ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب ہے ہی نہیں، چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے گھر کے بڑے نے کر دی اور پھر سب کا نمبر ہر سال لایا جاتا ہے اور سب کے نام سے قربانی کی جاتی ہے، اور اس پر واجب ہے وہ اپنی قربانی نہیں کرتا، تو وہ شخص گنہگار ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر دی، ایک سال اپنے دادا مرحوم کی طرف سے قربانی کر دی جو گزر چکے ہیں دنیا سے، تو ان پر تو واجب ہی نہیں ہے، اپنی چھوڑ دی ان کی کر رہا ہے، ثواب تو ملے گا ان کو لیکن اس کو گناہ مل جائے گا کیونکہ اس نے اپنا واجب چھوڑ دیا۔ اس لیے جس پر قربانی کرنا واجب ہے تو وہ قربانی کرے، چاہے ایک فرد ہو چاہے 10 فرد ہوں، وہ اپنی اپنی قربانی کریں گے۔ اگر بکرے کی قربانی کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو حصے لے لیں، بڑے جانور میں حصے لے لیں، لیکن قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کا اعتراض اسلام پر ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا سارا روپیہ پیسہ بہا کر کیا فائدہ، اسی بہن بیٹی کی شادی میں لگا دو۔
تو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے اس واجب کر دیا یا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اس کی تلافی یہ نہیں کہ ہم اس کو پورا نہ کر کے دوسرا عمل کر لیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو گرمی لگ رہی ہے اور وہ اے سی لگانا چاہ رہا ہے، لیکن دوسرا بندہ یہ کہے کہ تو اے سی میں رہ کر کیا کرے گا، اس پیسوں کو کسی غریب کو دے دے۔ ٹھیک ہے، غریب کو دینا فائدہ مند ہے، لیکن اس کی بھی تو ضرورت ہے۔ اپنے پاس بھی اے سی لگائے اور دوسرے پر بھی خرچ کرے، یہ ہے عقل مندی۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لے یا اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشانی میں ڈال لے اور پھر دوسروں پر خرچ کر رہا ہے۔ دوسروں پر بھی خرچ کرے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہی اعتراض حج پر ہو جائے گا کہ اتنا سارا روپیہ پیسہ بہا کر آدمی اتنی دور جاتا ہے اور وہاں حج کر کے آتا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اتنا پیسہ اپنے محلے میں غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اگر کسی پر حج کرنا فرض ہے تو اب اس کے لیے حج کرنا ہی فرض ہے، یہ نہیں کہ اتنے روپے کسی اور کو دے دیے جائیں اور وہ حج سے بری ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب فرض ہو گیا تو اب اسے کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب قربانی واجب ہو گئی تو اب قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کرنا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام احکامات پر عمل کریں، اور ایک اور عمل ہے جو مستحب ہے۔ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اور وہ مستحب پر عمل کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ عمل ہے کہ چاند دیکھنے سے پہلے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراش لیں، اور پھر قربانی ہو جانے کے بعد اپنے بال وغیرہ جسم کا حصہ جو بال ہے، کھال ہے، اس کو کاٹیں۔ اس سے پہلے اگر کاٹیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن مستحب پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ ان کے لیے ہے جن پر قربانی واجب ہے، صرف ان کے لیے ہے، اور یہ بھی مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ملے گا، نہ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مستحب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عمل کرے تو ثواب، اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ملتا۔ اس لیے عمل اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، بہرحال کر لینا چاہیے کیونکہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو دوسرا طنز نہ کرے کہ بھی تو قربانی کر رہا، تو نے تو نخون کاٹ لیے، تو اب نخون کاٹ رہا ہے، تو اب بال کٹوا رہا ہے۔ تو اس طریقے کا طنز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے۔ ہم واجبات پر تو ہم طنز نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ مستحبات پر طنز کر دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔